ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا۔ اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں اللہ میں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ او میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے، جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت مآب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے، اور عظمت رسالت مآب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن نہیں، کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نہ خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے، اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج، میں تو انہوں آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انہوں اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکھنا ہے جی خواب ہے پاہمیں ساری دنیا دے بن جو، سانوں کوئی اعتراض ہے؟ کہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا، اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں، سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ عتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی،
یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ، اللہ کی قدرت، معجزہ، کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت۔ آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی، یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے دراصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار، حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار، اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے، خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ گئے۔ Hey besties, ready to slay every event from Mendy to mall trips? Swipe fast before these go viral. 1. Pink floral perfection, yaar this chamakdar print? Daily swag unlocked. Light fabric plus killer embroidery, chand tak bhi ja sakte ho. 2. Stylish collection stitched magic ajeeb alert. Pre-stitched designer vibes without the drama. Weddings brunch ghar pe masti, ek dress sub fix. 3. Floral print to oho secret khol deti hu. Hidden pockets plus butter soft fabric. Mashallah combo. Char stains? Bye-bye with this anti-wrinkle magic. Daru mat. These bombshell looks are selling faster than Go Gap Hey in summer. اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ نبی پاک علیہ السلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ السلام ظاہری طور پر غم زدہ۔ تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔
ایک حکمت تو یہ. دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں, جنت ملے گی, عروج ملے گا, درجات ملیں گے. اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے, سودا کر لیا ہے. تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا, فرمایا لنوریہ من آیاتنا, محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا. تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا, فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں, یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری. تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے, اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی, لہذا دیکھ آئے. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا, آپ ہی کا تو صدقہ ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی. حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا, یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں, ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں, کوئی خاص کام بھی نہیں, کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں, کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں. پتہ نہیں اول فول وقت یاوا گوئی اور نہایت لغویات میں ٹائم. قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا, جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا, جو رحمت طلب کرنے کا وقت, سارا ضائع کر دیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو, سکون ہوتا ہے, بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے, مطالعہ ہوتا ہے. میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا, لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے وقت حضور تشریف لے گئے. بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تڑپ کے آئے نا صحابہ. ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے, اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں, جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں. تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا. شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے, اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا. وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا, بلا مثال و بلا تشبیہ, صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں. جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے, وہاں لے جایا نہیں جا سکتا, تو والد کیا کرتا ہے ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے. تو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتے ہیں. ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے, ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں. محبوب کریم جا رہے تھے, کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے, سب خواہش کرتے, لیکن سب سو رہے تھے. محبوب تشریف لے گئے, لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے. اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے. یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا, زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمایا. آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے, ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے. یہ فوج جفاکاری یہ ظالم کا ٹھکانہ, ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا, دریا ہے ہمارا دریا ہے. یار تیرے بھائی نے ایک لون ایپ سے لون لیا تھا 30,000 کا, وہ بھی 1% مارک اپ پہ. ارے یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا,
तुम्हें पैसा यार से लोन लेना चाहिए था। पैसा यार, ये क्या चीज है? पैसा यार एक लोन एप्लीकेशन है जो आपको देता है 50,000 रुपए तक का लोन, वो भी नहायत ही कम मार्कअप रेट के साथ, जिसका रीपेमेंट पीरियड भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको आप 15 से 90 दिनों में इजीली रिपे कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर मुश्किल तो नहीं है यार? नहीं, अपना बैंक अकाउंट डालें, CNIC डालें और मोबाइल डिटेल्स डालें और कुछ ही मिनटों में लोन आपके अकाउंट में। वाह यार, मैं भी डाउनलोड करूँ? हाँ, मोबाइल निकालो, डाउनलोड पैसा यार फ्रॉम गूगल पे। लोगों के नज़रियात को नहीं समझते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराज अता फरमाई, उसकी हिकमतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ ले गए। रसूल पाक ने नबियों की इमामत करवाई। नमाज अक्सा में था यही सिर, या मानी हो अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो सब पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। नबी करीम ने नबियों की इमामत कराई। मिल्लत के नौजवानों, मेरी बात जरा ज्यादा गौर से सुनना। रोब का शिकार ना हुआ करो, कभी रोब का शिकार ना होना। फुला आदमी बड़ी गाड़ी में आया है तो मुझ पर उसका रोब तारी हो जाए, बहुत बड़े पैसे लेके आया है तो रोब तारी हो जाए। वो मैंने देखा है कि फुला के मैं इलाके में गया था, सड़कें बड़ी पक्की बनी हुई हैं। रोब, ये रोब से निकल आओ। जब रोब तारी होते हैं तो सच नहीं बोला जाता। जब रोब तारी होते हैं तो फिर इंसान की अपनी शख्सियत सारी जाया हो जाती। फिर आपका कोई नजरिया नहीं, आपको तो जो कोई कहेगा आप वो कर देंगे, चूंकि आप पर रोब तारी होता है। हमारा मिजाज है, पर थोड़े पैसे कम है हमारे पास, या किसी का ख्याल है कि हम किसी, खुदा न खास्ता वो किसी का ख्याल है, वरना कोई बरादरी छोटी बड़ी नहीं होती, कि हम किसी ऐसे खानदान से हैं जो बाजार छोटा कबीला, रोब का शिकार होते हो। उस रसूल के मानने वाले लोग रोब का शिकार हैं जो सब नबियों के आगे खड़े होकर इमामत फरमा रहे हैं। तुम्हारे हिस्से में इमामत आई है, इमामत तुमने इमामत करनी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमने इमाम बनना है। और तुम छोटी छोटी बातें कर रहे हो, कमजोर बातें कर रहे हो, डरे डरे महसूस हो रहे हो। तुम्हारा तर्ज जिंदगी सहमा हुआ है। मुसलमान जिस मुल्क में जाता है कमजोर बात करता है, जिस जगह खड़ा होता है अपने आप को मजलूम साबित करता है। जहां बात करता है तो वो कोशिश करता है मैं काबिल रहम बन के बात करूं। जहां बात करता है इस तरह करता है कि मैं जनाब बड़ा, मुझे मदद की हाजत है, मेरी मदद करें। इकबाल कहने लगे बस 3 काम कर, लंबी नहीं कोई लंबी बहस नहीं, कोई फलसफा, सिर्फ 3 काम कर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का और शुजात का। इस शेर को भी बाज लोग गलत पढ़ते हैं। सिर्फ 3 चीजें, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। कोई लंबी बात नहीं। एक तो सच बोला कर, सच्चाई का सबक पढ़ाया कर, और दूसरा अदल किया कर, अपनी जात से शुरू कर। अपने आप को कानून के सामने पेश करें। आप कोई भी हैं कानून के सामने। क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी को बड़ा आदिल है? लेकिन हुजूर ने तो अपने ज़ाहिरी विसाल से कब्र पर मिंबर पर बैठकर फरमाया था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। तो अगर हुजूर फरमाते हैं तो तू कैसे बालातर हो गया? अपनी जात से हम इंसाफ करना चाहते हैं, पर दूसरों के लिए अपनी जात से अदल शुरू करें, अपनी जात से। और तीसरा फरमाया शुजात का, बुज़दिल वाली जिंदगी ना गुजारो। सारी जिंदगी इसी रट्टे में हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक दोस्त मुझे पिछले दिन कहने लगे, वो मेरा दिल तो बड़ा करता है कि अब ना मैं बाहर चीज़ों से बाहर निकल आऊँ, पर लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने ये काम ना करें, आप लोगों की बात माने, तो फिर लोग आपको वली मान जाएंगे। जो काम कसे बादशाह जो बात भी थी उनकी, मतलब अगर आप नहीं करते और आप वही करते हैं जो लोगों की राय है, तो फिर वली अल्लाह मानेंगे लोग आपको? ये आप कहते कहते नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। तो मैं कहा फिर लोगों को छाड़ना, रब रसूल दी सोन। क्या बात करते हैं आप?
آپ دلیر بنے, زندگی شجاعت والی. رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے, تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے, اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا. فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے, نیزے لا رہے تھے, تلواریں نکال رہے تھے, ہم ابھی تیار ہو رہے تھے. اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا شور والی جگہ, حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی, میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں اور نیزہ حضور کے دستے مبارک. اقبال کہتے کچھ نہ کر, تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا, قیادت کروں گا, تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا. نہیں, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو امام بنے گا دنیا کا. بس سچ بولنا, عدل کرنا, دلیر رہنا, یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے. اہلیان پاکستان کو ضرورت, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے, گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے. اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں. یہ رو کے بات کرنا, ڈر کے بات کرنا, سہم کے بات کرنا, کمزور رہ کے بات کرنا, یہ کچھ طرز زندگی. روئیں گے, رج کے روئیں گے پر رب رسول کی بارگاہ, باقی زندگی دلیرانہ گزاریں. اپنے متعین ہو گیا ہے یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے. یہ درجات میں بلندی صلحاء, اتقیاء, صوفیاء, شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے. یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے. جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جد و جہد کرتے ہو نا, اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی, نفع نہیں دے رہی, تو بند کر دیتے. کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں. اپنی روح پر غور کر, اپنے باطن پر توجہ دے. اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب. اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو. اور اگر دل ڈھاڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور. اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے, خسارے میں چلے گئے, ترقی رک جائے گی. عروج ہو, تیری طبیعت میں عروج ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا, یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں, میرا ایمان مضبوط ہے. حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے. کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہا ہے. یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے, عروج دیا ہے, کمال دیا ہے. حضور فرمانے لگے نہیں, جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی رہنے دے. میرے بھائی, مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے, اس کی تو ایک شان ہوتی. کیا کہا نبی پاک نے, الدعاء صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا. تیرے پاس ہتھیار ہے, ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا. بیٹھ مصلی پہ, مانگ اپنے رب سے.